بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اگر آج ہم اپنی لائفز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو لائفز ہیں یہ آبزرویشن سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، یہ ایکسپیرینسز سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. بیکاز آپ دیکھیں کہ ہم میں سے موسٹ آف دا پیپلز جو ہیں وہ ٹورزم کے بہت شوقین ہوتے ہیں. وہ ٹرپس پہ جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ٹرپس ارینج کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ ٹورز، ہماری یہ ٹرپس بالکل سول لیس ہوتی جا رہی ہیں. آج کے اس ماڈرن ایرا میں آپ دیکھیں نا، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری واقعی یہ ٹرپ سول لیس ہوتی ہیں، بیکاز ہم وہاں جا کر نیچر پہ غور و فکر نہیں کرتے نا. ہم وہاں جا کر نیچر پہ تفکر و تدبر نہیں کرتے. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہیں جاتے تھے تو خدا کی کریشن پر غور و فکر کرتے تھے اور اسی میں کھوتے چلے جاتے تھے. اور یہی بڑے لوگوں کی بھی نشانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جس طرح فور ایگزامپل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اسی پر دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اتنا ڈگ ڈیپ کرتے ہیں، اتنا تفکر و تدبر کرتے ہیں کہ وہاں سے ایک نیو ورلڈ ایکسپلور کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم کچھ باٹنی کے حوالے سے ڈسکشن کریں تو مثال کے طور پہ ہم خدا کی کائنات کو دیکھتے ہیں. آج مثال کے طور پہ ہمارے سامنے رنگ برنگے پھول آتے ہیں، ہمارے سامنے گرینری ہے، ہمارے سامنے بڑے بیوٹیفل ویوز ہیں. لیکن ہم وہاں جا کر کیا کرتے ہیں کہ جسٹ ہم نے وہاں پر ایک ریل ریکارڈ کر لینی ہے، وہاں پر ہم نے فوٹوز بنا لینی ہے، بس. آج ہماری ٹرپس جسٹ فوٹوز اینڈ ویڈیوز کے محتاج ہو گئے. باقی اس کے علاوہ ان میں کوئی سول نہیں ہے، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی خدا کی کائنات کو دیکھ کر اس پہ ڈگ ڈیپ کرنا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ مزہ تو تب آتا ہے کہ جب خدا کی کریشنز کو دیکھیں، رنگ برنگے پھولوں کو دیکھیں تو ان میں ڈگ ڈیپ کرنے لگیں، ان میں کھو جائیں اور دیکھیں کہ خدا نے کیسے ان رنگ برنگے پھولوں کو کریٹ کیا ہے. جب آپ ڈیفینیٹلی اس پہ ڈگ ڈیپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے کریٹر کی طرف پہنچتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اتنے رنگ برنگے پھول ہیں اور ان میں آپ فریگننس دیکھتے ہیں، ان میں خوشبو دیکھتے ہیں اور ہر پھول ایک دوسرے سے بڑھ کر یونیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو طرح طرح کے پلانٹس نکل رہے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں، ڈیفرنٹ جنریشنز ہیں، ان پلانٹس میں کیا لائف سائیکلز ہیں، ان کے کیا پروسیسز ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جب کوئی ڈگ ڈیپ کرتا ہے تو پھر وہ ایکسپلور کر کے باٹنسٹ بنتا تھا. آپ دیکھیں جو لوگ بھی یہ ایکسپلور کرتے تھے خدا کی کائنات کو، خدا کی ان ڈیفرنٹ مخلوقات کو، تو وہ پھر عظیم لوگ بنتے ہیں اور آج دنیا انہیں یاد رکھتی ہے ان کی عظیم ڈسکوریز کی وجہ سے، ان کے کائنات پر تفکر و تدبر کی وجہ سے. آپ دیکھیں قرآن کریم تو خود اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے. قرآن کریم جگہ جگہ پر فورس کرتا ہے کہ آپ خدا کی کائنات کو ایکسپلور کیجئے. خدا نے آپ کو جسٹ کمروں میں بند ہو کر تسبیحاں پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا کہ آپ بس ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں. نہیں، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تفکر و تدبر کیجئے تاکہ آپ کے سامنے کائنات کے عجائبات آئیں. آپ نئی ورلڈ کو ایکسپلور کیجئے تاکہ زمانہ رک نہ جائے اور وہ ترقی کی طرف گامزن رہے. تو لہٰذا ہمارے ٹرپس، ہماری ٹورز کا تب تک مزہ ہی نہیں ہے، تب تک ان میں کوئی سول ہی نہیں ہے جب تک ہم نیچر کو بے غور کر کے اس کے بنانے والے کی طرف نہ ذہن میں سوال اٹھے کہ کتنا عظیم وہ کریٹر ہے، کتنا عظیم خالق ہے وہ کائنات کا، کہ جس نے اس مردہ زمین کو جان دے کر اس سے ہمارے لیے طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پلانٹس کو اگایا. آپ دیکھیں نا، اناج اگایا اور دیکھیں ہر فروٹ، ہر ویجیٹیبل کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے، ڈیفرنٹ کلر ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ آف ویٹامنز ان میں سے ملتے ہیں جو ہیومن بینگز کے لیے بہت بینیفیشل ہیں. نہیں تو یہ اتنا بڑا فلوک تو نہیں ہو سکتا. تو سوچئے ضرور، جب اللہ کی کائنات کو آپ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت کے راز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر آپ اس کی عظیم ذات تک پہنچیں گے.